السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں. ایک سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ آپ لوگوں کو کافی ٹائم سے کوئی لیسن کوئی لیکچر نہیں ملا. انشاءاللہ میں آئندہ کوشش کروں گی کہ بہت لمبا نہیں تو بہت چھوٹا کچھ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہا کریں قرآن کو انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ. اچھا، آج جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نوح ہم نے پڑھی، اور اس میں نوح علیہ السلام کا جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ہر طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن پھر بھی چند لوگوں کے سوا نا کچھ آئی تھنک ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں یاد کہ کتنے لوگ تھے، صرف کچھ لوگ ایمان لے کے آئے 950 سال کی تبلیغ میں نا. تو انہوں نے کرتے رہے تبلیغ اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگ نہیں سمجھے. اچھا، پھر وہ سورہ نوح میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو اتنے طریقوں سے سمجھایا ہے. قرآن پاک میں سورہ نوح آئی تھنک 29ویں پارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنے جو ہے نا طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی ہے. میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا، الگ الگ بھی سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میری بس ہو گئی ہے نا ان لوگوں پہ. میں نے ان کی نسلیں، اب یہ نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے اس زمانے میں سارے لوگ 900 سال عمر پاتے تھے یا 1000 سال عمر پاتے تھے، ایسے نہیں تھا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. ہاں زیادہ عمر ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ معجزانہ طور پہ ایک اتنی لمبی عمر عطا ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی قوم کی کئی نسلیں دیکھی. ٹھیک ہے، تو ان کئی نسلوں کو تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس پوری نسل میں ہی خیر نہیں ہے، ان میں کسی میں بھی خیر نہیں ہے. جو بھی پیدا ہوتی ہے قوم وہ اس سے پہلے سے بھی بدتر پیدا ہوتی ہے. جو بھی نئے لوگ آتے ہیں، جو بھی نئی نسل ان کی پیدا ہوتی ہے وہ پہلے سے بدتر پیدا ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میں نے ایسے بھی سمجھایا، ایسے کیا، تو میری بس ہو گیا، اب مجھے نکال دے اس بستی سے اور میری مدد فرمائے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے. ہم کبھی بھی اللہ کو بول کے اپنی زبان سے بتا کے نہیں کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں یا ویسے کر دیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بول کے اپنی زبان سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. ایگزیکٹ ورڈز میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی دعا ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ کو کسی بھی چیز کی خواہش ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے تو وہ زبان سے بول کے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، یہ بولتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ بول کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیں، مجھے اولاد چاہیے. مجھے اولاد اس لیے چاہیے کیونکہ میں اپنی جگہ صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں اپنی اولاد کو. مجھے اولاد اس لیے چاہیے کہ میری نسل بڑھ سکے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد اس لیے چاہیے تاکہ سسرال میں میری جگہ بن سکے. اللہ پاک مجھے اولاد اس لیے چاہیے، میری اولاد سے مدد فرمائے. بول کے اللہ کو بتائیں. اللہ سب جانتا ہے، نو ڈاؤٹ اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ وہ بول کے آپ اس کو اپنی پرابلم بتائیں. دیکھیے اب نوح علیہ السلام کی اپنی پرابلم بتانے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں بتایا کہ نوح نے فریاد کی. تو آپ اللہ سے فریاد کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے، میں پھر بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اور دیکھیں جب نوح علیہ السلام نے 950 سال، اللہ کو پتہ تھا ان کے اوپر یہ سب گزرا ہے، لیکن اللہ کی مدد کب آئی؟ جب نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد اپنی زبان سے اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے کہا کہ مجھے اب اس بستی سے نکال دے. پھر اللہ نے کیسا عذاب اس قوم پر نازل کیا کہ اوپر سے آسمان سے پانی برسا دیا، زمین سے پانی جاری کر دیا، اور ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی اور وہ سب مر گئے سوائے چند لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے، چند ان جانداروں کے. پھر دیکھیں اللہ نے کیسی مدد کی ان کی، اور پھر اللہ نے ان سے نسل کو جاری کیا تمام انسانوں کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو کلیئر الفاظ میں اپنی دعا میں کہیں. اگر اچھا رشتہ چاہیے کسی لڑکی کو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، تو اپنی زبان سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اچھا زوج عطا کرے. چلے آپ کو لوگوں سے شرم آتی ہے، اپنی امی، بہنوں، بھائیوں، دوستوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اللہ سے کوئی پردہ نہیں ہے. رو کے دعا کریں، اللہ مجھے اچھا زوج چاہیے، اچھا رشتہ چاہیے، آپ بندوبست کر دیں، آپ کہیں سے کوئی اچھا رشتہ بھیج دیں.
دیکھیے گا اللہ کی مدد آئے گی، اور ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اپنی زبان سے فریاد کر کے بتائیں۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے سسرال میں یا میکے میں یا گھر میں، کہیں اللہ دیکھیں میری روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، اللہ بندوبست کرتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کو سسرال میں کوئی پریشانی ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، مجھے ہسبینڈ کی طرف سے، ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، اللہ میں کسی انسان کو تکلیف نہیں ڈالنا چاہتی، یا یہ نہیں چاہتی کوئی انسان میری وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے، کہ مجھے تکلیف دینے کی وجہ سے کسی اور اس انسان پہ کوئی تکلیف آئے۔ اللہ بس آپ ان کے دل میرے حق میں نرم کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ اللہ دیں گے، اللہ مدد کریں گے، جو بھی چاہیے کچھ بھی۔ یہ میں ایگزامپلس دے رہی ہوں، کوئی ایگزام کا رزلٹ کسی کا آنا ہے، زبان سے بول کے کہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، میں ہوتی تھی نا کالج یونیورسٹی کے زمانے میں، تو میں زبان سے بول کے کہا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اتنے مارکس سے زیادہ مارکس دے دیں۔ فار ایگزامپل اگر میرا ہے میٹرک کا یا ایف ایس سی کا یہ کچھ بھی رزلٹس ہے نا، تو میں کہتی تھی اللہ 1000 سے ابو مارکس دے دیں پلیز، 1000 سے ابو جتنے بھی ہوتے ہیں دے دیں، لیکن دیں 1000 سے ابو۔ یہ مطلب میری فکس ہوتی تھی کہ اللہ اس سے زیادہ دے دیں۔ تو وہ آپ اللہ کو بتائیں، اللہ کو اچھا لگے گا آپ کا یہ بتانا، اللہ کو اچھا لگے گا آپ کا مانگنا۔ جیسے ماں کو اچھا لگتا ہے بچہ مانگتا ہے نا کہ ہاں مجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کمپلیٹلی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو مجھ سے ہی آ کے مانگیں گے نا۔ اب دیکھیں ایک کمرہ بھرا ہوا ہو پورا لوگوں سے، تو بچہ کس کے پاس آتا ہے؟ ماں کے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہی ایک پرسنالٹی ہے جو میری ساری خواہشات کو پورا کر سکتی ہے۔ سیم از دا کیس کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری تمام تر دعاؤں کو پورا کر سکتی ہے، ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول کر سکتی ہے۔ تو پھر آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور زبان سے بول کے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا بات ہے کہ حدیث ہے نا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تو وہ کیا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی پریشانی، کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو تو اللہ سے زبان سے مانگا کریں۔ جو میں اس حدیث کو نا بہت میرے دل کو یہ بہت ٹچ کرتی ہے، تو میں ہر کوئی مجھے چھوٹی سے چھوٹی ہوتا ہے نا، تو میں فار ایگزامپل میرا بیٹا ان دنوں سلیپ ریگریشن سے گزر رہا ہے، تو وہ رات کو تھوڑا کم سوتا ہے، تو مجھے بڑا ہو رہا تھا کہ کیوں اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو اوبویسلی بچے کی نیند خراب ہوتی ہے تو آپ کی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو میں نیند سے پہلے نا میں اللہ پلیز یہ اچھا سکون سے سویا رہے، اللہ اس کی نیند ٹھیک کر دیں، اللہ اس کی نیند ٹھیک کر دیں۔ اب یہ بظاہر چھوٹی سی چیز تھی، لیکن میں نے مانگی، اللہ سے مانگی۔ آپ بھی ایسی کوئی چھوٹی سی چیز بھی چاہیے نا تو اللہ سے مانگیں۔ کہیں کچھ آپ کھڑی ہوئی ہیں کسی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کو انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہے، کہیں اللہ جی پلیز کچھ کر دیں، مجھے جلدی سے اس لائن سے میں پار ہو جاؤں، میرا انتظار نہ کرنا پڑے، مجھے بہت گرمی آ رہی ہے، اللہ جی پلیز میری مدد کر دیں اس معاملے میں۔ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں، شکر ادا کرتے رہا کریں۔ جو نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر ادا کریں گے تو اور نعمتیں ملیں گی، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان کا استغفار کریں، ان کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں کی راہ میں حائل رکاوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اس میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔